الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے وضو میں جو 4 فرائض مقرر فرمائے ہیں ان میں آخری فریضہ پاؤں کا دھونا ہے، اور اس کے متعلق پچھلی نشست میں اصولی بحث اور تفصیلات گزری۔ آج کی نشست میں 2 باتوں کا بیان کرنا ہے۔ ایک تو موضوع پر مسح کرنے کے احکامات کیا ہیں، اور دوسرے یہ بیان کرنا ہے کہ مختلف اوقات جسم میں جب زخم ہو جاتا ہے تو مختلف اوقات میں لوگ پٹیاں باندھ لیتے ہیں، اور اس پٹی پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے۔ اور اس پروگرام میں جو مسئلے بیان کیے جاتے ہیں ان کے متعلق یہ بات اچھی طرح خیال میں رکھنی چاہیے کہ یہ حنفی فقہ کے مطابق ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان دیار میں خاص طور سے بر صغیر میں حنفیت رائج ہے، اور اکثر و بیشتر افراد اور خواتین کا تعلق حنفی فقہ سے ہے، اس لیے احنافی کا مسلک بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت اقدس مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد ان کے خلفاء اور خواجہ عادل بن نوری اور خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہم، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز، اور پھر ان کے بھتیجے مولانا محمد اسماعیل شہید، اور پھر ان کے شیخ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کے سب حضرات چونکہ حنفی تھے، اور اب جتنا بر صغیر میں تعلیم اور علم کا سلسلہ پایا جاتا ہے وہ بالآخر انہی حضرات پر جا کر ملتا ہے، اس لیے ان کے بعد جتنے بھی اہل علم آئے ان میں اکثریت حنفی فقہا کی تھی، اور وہی مسلک ان دیار میں رائج ہے، اور اسی کے مطابق یہاں پر بیانات اور مسائل کا بیان ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط میں بڑی وضاحت سے یہ بات لکھی ہے، اور سب لوگوں کو لکھا ہے کہ وہ مکمل طور پہ حنفی فقہ پر عمل پیرا ہیں۔ چنانچہ اپنے خط میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکاتیب اب چھپے ہیں، مکاتیب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اس میں ایک خط میں ارشاد فرمایا ہے کہ این فقیر و خاندان این فقیر در بلاد ہندوستان گمنام نیست۔ یہ فقیر یعنی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاندان ہندوستان کے شہروں میں کوئی گمنام خاندان نہیں ہے۔ الوف انام از خواص و عوام این فقیر و اسلاف این فقیر را می دانند۔ ہزاروں ہزار یعنی لاکھوں آدمی جن کا تعلق چاہے خاص لوگوں میں سے ہوں یا عام لوگوں میں سے، اس فقیر کے آباء و اجداد کو سب جانتے ہیں کہ مذہب ان فقیر ابن عن جد حنفی است، کہ اس فقیر یعنی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آباء و اجداد سے حنفی چلا آتا ہے،
کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد سب حنفی فقہ سے تعلق رکھتے تھے، وبالفعل ہم جمی اقوال و افعال ان ضعیف بر قوانین اصول حنفیہ و آئین ایشا منطبق است، اور اسی طرح عملی طور پر بھی اس عاجز کی جتنی باتیں ہیں اور جتنی بھی عبادات افعال سر انجام دیتا ہے یہ سب حنفی فقہ کے مطابق ہیں۔ اور ایسے ہی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حال تھا، اور ان کے ساتھی مولانا عبدالحی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ کیا قیاس را معتقدم، میں جب کتاب و سنت کی نصوص نہ ملے تو فقہا کے قیاس پر یقین رکھتا ہوں، اور در قیاسات و اجتہادات مقلد مذہب حنفیم اور اجتہادی مسائل میں فقہ حنفی کی پیروی کرتا ہوں۔ الصوارق الالہیہ میں حضرت کا مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے یہ بیان نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات اس کی صراحت اور وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ جو حضرات بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق اگر عمل کرتے ہیں تو وہ حنفی فقہ پر عمل ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ فقہ کے وہ مسائل بیان کیے جائیں جو مستند اور مفتہ بہی ہوں، یعنی جن پر مفتی حضرات فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ موضوع کا جہاں تک تعلق ہے ان پر مسح کرنے کا، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موضوع پر مسح کرنا رخصت ہے، اور اصل کام جو اللہ کے ہاں زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے وہ پاؤں کا دھونا ہے، تو موضوع پر مسح کم درجے کی چیز ہے اور پاؤں دھونا بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ البتہ اگر ایسے لوگ ہوں جو اس مسح کو ناجائز سمجھتے ہوں یا مسح کے کرنے کے قائل نہ ہوں تو ان لوگوں کے سامنے مسح کرنا افضل ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جس طرح قرآن سے دھونا ثابت ہے تو حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے مسح کا کرنا ثابت ہے۔ ایسے ہی کسی انسان کی طرف اگر یہ شبہ لوگ منتقل کریں، نسب کریں یا نسبت اس کی اس شبے سے کریں کہ یہ مسح کو جائز نہیں سمجھتا، تو اپنے آپ سے الزام کو دور کرنے کے لیے مسح کرنا جائز ہے۔ اور مسح جن موضوعوں پر کرنا چاہیے وہ موضوع شرعاً ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو پہن کر 8,000 قدم انسان چل سکے، اور یہ 8,000 قدم کا مطلب یہ ہے کہ 3 میل شرعی ہو گئے۔ 4 شرائط فقہا نے شامی نے اس میں لکھی ہیں رحمت اللہ علیہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ موزے سارے خاؤنی ہوں یا سوتی، یعنی وہ جو پچھلے زمانوں میں بلکہ اب بھی برفانی علاقوں میں بہت موٹے موٹے اور دبیز قسم کے موزے بنتے ہیں، ان میں 4 شرائط ہونا ضروری ہیں، اور اگر وہ چمڑے کے ہیں تو پھر تو 4 شرائط اس میں اکٹھی ہو جائیں گی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اتنے گاڑھے اور موٹے ہوں کہ اگر بغیر جوتے کے ان کو پہن کے کوئی آدمی 3 شرعی میل چلے تو وہ پھٹے نہیں، اور 3 شرعی میل جو ہیں وہ 8,000 قدم ہوئے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ انگلش میل جو کہلاتا تھا وہ 3 میل اور اس سے 3 فرلانگ، تقریباً وہ 3.5 میل ہو گئے یا اس سے کچھ کم ہو گئے، بس اتنا چلے اور موزہ پھٹے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جب پنڈی پر باندھا جائے تو وہ اپنی قوت اور طاقت سے کھڑا ہو، اور وہ گرے گا نہیں، اور اگر وہ گرے گا اور پھر اس کو باندھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ موزہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ مسح کیا جائے۔ اور تیسری چیز فقہا نے لکھی ہے کہ اس میں پانی نہ چھنے، تو پانی اگر نہیں چھنے گا تو اس میں سے پاؤں نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو بعض فقہا نے یہ 3 لکھی ہیں، اور کچھ فقہا نے تیسری کے بعد صراحتاً یہ لکھ دیا ہے کہ اس میں سے پاؤں بھی نظر نہ آئے۔ یہ 4 شرائط انہوں نے لکھی ہیں،
کہ ان 4 شرائط پر مشتمل کوئی موزہ ہوگا تو اس موزے پر مسح ہو جائے گا، اور اس موزے پر مسح کرنا سنت کے مطابق جائز بھی ہوگا۔ اور یہ جو مسح ہے کرنا اس کا، یہ 1 دن اور 1 رات تک اس انسان کے لیے جو گھر میں مقیم ہو۔ لیکن شروع کہاں سے کریں گے؟ اب شروع کریں گے جب سے مسح کیا ہے اس وقت سے نہیں، بلکہ جب وضو ختم ہو گیا اس وقت سے۔ مثلا ایک آدمی نے ظہر کی نماز میں وضو کیا اور پاؤں دھو کر اس پہ موزے پہن لیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موزے بالکل پاکیزگی کی حالت میں، یعنی وضو کر لے، پاؤں دھو لے، پھر پہنے گا، یہ جائز ہے۔ اور اگر کسی نے بغیر وضو کیے ہوئے موزے پہن لیے تو ان پر بھی مسح نہیں ہوگا۔ تو اس نے پہلی مرتبہ جب بھی وضو کیا، پھر اس نے موزے پہن لیے، اب ظہر میں مثلا اس نے پہنے تھے اور ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی، تو وضو ہی تھا اس کا، موزے تو اس نے اوپر پہنے ہوئے تھے۔ پھر فرض کیجئے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، اب مغرب کے وقت اسے وضو کی ضرورت پیش آئی ہے، تو مغرب اس دن سے لے کے اگلے دن کی مغرب کی نماز تک اس کا مسح یہ قائم رہے گا، حالانکہ اس نے موزے پہنے تھے ظہر کی نماز میں، لیکن وضو کی ضرورت چونکہ اسے پیش آئی ہے مغرب میں، اس لیے وہاں سے آگے کی کا 1 دن اور 1 رات شمار کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جتنی مدت میں وہ پاک رہا ہے، باوضو رہا ہے، وہ مدت شمار نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہی فرض کیجئے کوئی آدمی بوٹ پہنتا ہے اور وہ بوٹ ایسے ہیں کہ اس کے سارے پاؤں ٹخنوں سمیت ڈھپے ہوئے ہیں اور ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، اور بوٹ کا جو اوپر چاک ہوتا ہے یہ بھی تسموں سے بندھا ہوا ہے، پاؤں کی کھال نظر نہیں آ رہی، اور پانی اگر گرتا ہے تو وہ اندر پاؤں تک نہیں پہنچتا، تو یہ اب آدمی اس کا بوٹ اس کے حق میں موزے کی مانند ہے۔ اب اس نے فرض کیجئے کہ صبح وضو کر کے یہ جوتے اور بوٹ پہن لیے، اور اب ظہر کے وقت اسے وضو کی ضرورت پیش آئی ہے، تو ظہر کے وقت وہ چاہتا ہے کہ انہی بوٹوں پر مسح کر لے، تو وہ مسح کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے جب بوٹ پہنے تھے تو باوضو تھا۔ اس بوٹ کے اندر چاہے وہ اونی جرابیں پہنے، چاہے سوتی پہنے، موزہ تو نہیں نہ پہنا ہوا، تو یہ جو اس کا بوٹ ہے یہ موزے کے حکم میں آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ پھر اسے ظہر کی نماز میں جب اس نے مسح کر لیا ان بوٹوں پر، تو انہی بوٹوں کے سمیت وہ نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی۔ اگر بوٹ اتارے گا تو وہ پھر ایسی ہی ہے جیسے موزہ اتار دے، مسح کر کے اتار دے موزہ تو مسح باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر بوٹ اتار دے گا تو وضو نہیں رہے گا، پھر پاؤں دھونے پڑیں گے۔ تو بوٹ سمیت نماز پڑھنا یہ الگ بات ہے کہ بے ادبی ہے، اور پھر بوٹ کے ناپاک ہونے کا بھی چونکہ شک رہتے ہی ہے، اس لیے آدمی نہ پڑھے یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن فرض کریں کبھی سفر میں کسی وجہ سے پڑھنی پڑ جاتی ہے تو اس انسان کے لیے یہ جائز ہے، درست ہے۔ اور یہ کبھی کبھی جو لوگ کھیلتے ہیں، سپورٹس کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا سپورٹس میں جن کو دلچسپی ہوتی ہے، ان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ باوضو تھے، بوٹ پہن لیے، جاگرز پہن لیے، اور اب اس نے جس میں ٹخنے بھی ڈھک جاتے ہیں، اب اس نے وضو کیا، دوبارہ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو وہ وضو کرے اور انہی بوٹوں پر وہ مسح کر کے بوٹوں سمیت اگر نماز پڑھ لے گا، اور کوئی اور وجہ نہیں ہے، بوٹ وغیرہ ناپاک نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، مگر جوتے پہن کے نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے، ادب کے خلاف۔ اور موزوں کے اندر جو کپڑے وغیرہ کی جراب پہن لیتے ہیں، وہ موزوں پر مسح کرنے سے، وہ موزے ہوں یا بوٹ ہوں، اس پہ مسح کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ایک آدمی نے کوئی اونی یا سوتی جراب پہنی، اس کے اوپر چمڑے کا موزہ پہن لیا، یا اونی سوتی جراب پہنی اور اس کے اوپر بوٹ پہن لیے، تو اگر وہ بوٹوں پر مسح کرنا چاہے یا موزوں پر مسح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعاً درست ہے۔ اور مسح میں دو فرائض ہیں۔ مسح میں دو فرض کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ موزوں کے اوپر کی جانب سے مسح کرے۔ حالانکہ دیکھیے چلنے میں موزوں سے اگر چلے گا تو تلوا استعمال ہو رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تلوے پہ کوئی گرد و غبار یا مٹی یا کوئی چیز لگ جائے گی، اس لیے اس کو مسح کرنا چاہیے تھا، لیکن مسح کہاں ہو رہا ہے؟ وہ اوپر پنجے کی طرف ہو رہا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر محض عقل پہ دار و مدار ہوتا شریعت کا اور محض عقل سے ہی مسائل حل ہونے ہوتے تو ہم حکم کرتے کہ موزوں میں مسح تلوے میں کیا جائے، پنجے پہ نہ کیا جائے۔ تو ہر جگہ عقل تو کام نہیں دیتی، خاص طور پہ جن امور کا تعلق عبادت سے ہے، بس وہ ایسے ہی ہیں جیسے حدیث میں آ گئے، جیسے کتاب و سنت میں آ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی کبھی اپنی تسلی کے لیے عقل سے بات پوچھتا ہے، حکمت پوچھتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پوچھنے سے کوئی روکتا بھی نہیں ہے، مگر یہ رویہ بہت خطرناک ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں نہیں آئی شریعت کی ہم مانیں ہی نہ۔ تو ایک فرض تو یہ ہے کہ موزوں کے اوپر پنجہ جو پاؤں کا ہے اس کے اوپر مسح کرنا ہے، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ مسح دونوں پاؤں پر ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر کرنا ہے۔ ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیاں اس کے برابر مسح فرض ہے۔ آپ اس کی پیمائش کر لیجئے، چھوٹی انگلی کو اگر آپ دیکھیں تو 3 پور اس کے بنتے ہیں نا، جیسے ہم 1 2 3 گنتے ہیں تو یہ انگلی میں 3 پور بنے نا، تو یہ ایک چھوٹی انگلی جو ہے اس کو 3 مرتبہ آپ سمجھ لیں، تو جتنی اس میں 3 مرتبہ کی مسافت ہے اتنا 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر مسح جو ہے وہ فرض ہے۔ اور موزے کے نیچے کی جانب سے، یعنی نیچے کی جانب تلوے کی سائڈ پہ یا ایڑی پہ یا پنڈلی پہ اگر کوئی مسح کرے گا تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ایک پاؤں پر 2 انگلیوں کے برابر مسح کر لیا اور دوسرے پر 4 کے برابر، اور وہ کہتا ہے دونوں موزوں کا مسح 6 ہونا چاہیے نا، تو 2 ادھر اور 4 ادھر کر لیے تو یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر موزہ پاؤں سے بڑا ہو، پاؤں چھوٹا ہے موزے بڑے پہن لیے، آگے انگلیاں جو ہیں وہ حصہ خالی تھا، اب اس نے اس جگہ پر اگر مسح کیا ہے جو پاؤں سے خالی ہے، جس کے اندر پاؤں نہیں ہے، تو یہ فرض پورا نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر کسی شخص کے ایک پاؤں پر زخم ہو جائے اور وہ زخم کی وجہ سے اسے دھو بھی نہیں سکتا، اور زخم ایسا شدید ہے کہ اس پہ مسح بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، فرض کیجئے کوئی دانہ کوئی پھوڑا نکل آیا، تو اب نہ تو اسے دھو سکتا ہے نہ اس پہ مسح کر سکتا ہے، تو اس کو مسح معاف ہے، صرف دوسرے پاؤں کے موزے پر مسح کر کے نماز پڑھ لے گا، شریعت نے اسے چھوٹ دی ہے۔ اور اگر دونوں ہی پاؤں ایسے ہو گئے ہیں تو پھر مطلقاً معافی ہو گئی، دونوں پاؤں کو کی معافی ہو گئی، دونوں پہ مسح بھی نہ کرے، دھوئے کبھی نہیں۔ اور مسح جو ہے 3 انگلیوں سے کرنا چاہیے، یعنی جو فرض ہے وہ یہ کہ 3 انگلیوں سے کرے، اور یہ صحیح چیز ہے جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک ہی انگلی سے 3 دفعہ 3 الگ الگ جگہوں پر پاؤں پہ موزے پہ مسح کر لیا اور ہر دفعہ نیا پانی لیا تو یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ اگرچہ انگلی ایک ہی ہے لیکن بار بار نئے پانی سے کر رہا ہے نا موزے کا مسح، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ہی انگلی میں تری اتنی لگی ہوئی ہے کہ 3 بار اسے پھیر لیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ مسح کا مسنون طریقہ سنت کے مطابق حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو تر کر لے اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں پاؤں میں جو موزہ پہنا ہوا ہے نا
تو موزے کے اگلے حصے پر رکھے، انگلیوں کو کھول دے، اور بائیں ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی انگلیاں جو گیلی ہیں، ان میں پانی کا اثر ہے، انہیں بھی کھول کے بائیں پاؤں پہ جو موزہ پہنا ہوا ہے موزے کے اوپر رکھے، اور صرف انگلیاں ہی نہیں رکھے بلکہ پورا ہاتھ بچھا دے، انگلیاں بھی پوری کی پوری بچھ جائیں، دائیں پاؤں پہ بھی بائیں پاؤں پہ، اور انگلیاں پوری پوری رکھے گا، صرف سرے نہیں، اور انگلیوں کو کھولے ہوئے، یعنی کھلی ہوئی ہوں گی نا، انگلیاں فاصلے پہ ہوں گی، ان کو چاروں انگلیوں اور انگوٹھا بھی ساتھ ہے، ان کو یہ انگلیاں جو ہیں انگلیوں کو کھول کے ان کو ٹخنے کی طرف اوپر کھینچے، یہ سنت کے مطابق اوپر کھینچے گا ٹخنے کی جانب، ٹخنے تک، یہ سنت کے مطابق اس کا مسح موزے پر ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے برعکس کیا، یعنی پنڈلیوں کی طرف انگلیاں کھول کے رکھی اور ہاتھ کو اوپر سے زور سے دبا کر نیچے انگلیوں کی طرف لے کے گیا، تو بھی موزے کا مسح ہو جائے گا، مگر یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ تو پاؤں کی طوالت تھی نا، ایک پاؤں کا عرض بھی ہے، پاؤں کی لمبائی کی بجائے اب چوڑائی میں اگر وہ عرض میں مسح کرے گا، یہ انگلیاں بھگو لے اور عرض میں مسح کر لے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن فقہا نے اسے بدعت لکھا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور اگر صرف ہتھیلی کو رکھ لے تو یہ بھی درست ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سارے ہاتھ سے مسح کرے، ہاتھ کے اندر کی جانب سے۔ ایک ہاتھ کی پشت ہے جو باہر کی جانب ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ کی اندر کا حصہ جو ہتھیلی کہلاتی ہے، اس جانب سے، اور اس طرح کرے اگر کہ اس کی انگلیوں کے نشانات چمڑے پر، موزے پر ظاہر ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرماتے تھے، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بھگویا اور اپنے پائے مبارک پہ رکھا موزے پہ، اور آپ نے کھینچا اپنی انگلیوں کو، ہاتھ کی انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں اور موزے پر رکھ کے، اور ابھی تک میری نظر میں وہ خطوط ہیں، وہ لائنز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے موزے پر پڑ گئی تھی۔ بھیگے ہوئے ہاتھ تھے نا، تو پانی جو تھا وہ موزے کو لگا، اور موزے کے اوپر، چمڑے کے اوپر خطوط بن گئے، نشانات بن گئے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابھی تک یہ منظر میرے سامنے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا۔ اور اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ موزے پر مسح کا جو حکم ہے، اس میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، خواتین بھی ایسے ہی مسح کریں گی موزے پر، اور مرد بھی ایسے ہی کریں گے۔ خواتین کے بھی موزے ہوتے ہیں، اب تو مل بھی جاتے ہیں آرام سے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بوڑھی ہو جاتی ہیں خواتین، یا سردی زیادہ ہوتی ہے، یا پھر پاؤں کو بچانے کی وجہ سے، یا یہ بعض کو شوگر ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی ایسے ہی حفاظت کیجئے جیسے چہرے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے لوگ، مرد ہوں یا عورتیں، جو بھی موزہ پہنے گا ان شرائط کے ساتھ جو شرائط پہلے بیان ہو چکی، اگر وہ مسح کریں گے تو سنت کے مطابق مسح یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر دونوں پاؤں پہ موزے پہن کے، جو طہارت کی، وضو کی حالت میں پہنے تھے موزے، ان کے اوپر رکھتے، پاؤں کی انگلیوں کے اوپر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں، اور انہیں کھول کر اپنے ناخن کی سائڈ سے پنڈلی اور ٹخنے کی سائڈ کی طرف کھینچے، اور یہ پورے ہاتھ سے ایسے کریں، دائیں پاؤں پر بھی اور پورے بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر، اور یہ سنت کے مطابق مسح ہو جائے گا۔ اور موزے کا یہ مسح اس وقت سے اس کا وقت شروع ہوگا جب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، پہلا وضو ٹوٹا، اس سے لے کے آئندہ جو 1 دن اور 1 رات ہے، اگر مقیم ہے تو اس کے لیے یہ مدت ہے، اور مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات کی مدت
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ مسح کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ختم ہو جاتا ہے، موزے کا مسح بھی انہی چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، ایک۔ اور دوسرے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں موزوں میں سے ایک موزہ بھی اگر پاؤں سے نکال دیا خود یا نکل گیا تو مسح باطل ہو جائے گا، مسح ٹوٹ جائے گا۔ دونوں پاؤں میں کسی ایک پاؤں میں بھی ایسے ہو گیا کہ ایک موزہ پورا اتر گیا یا کسی نے اتار دیا تو اس کا مسح جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ ایسے ہی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ موزے پہننے میں بارش شروع ہو گئی یا پاؤں کسی نالی میں پڑ گیا، جھیل میں پڑ گیا، تالاب میں، اور پانی موزے میں داخل ہو گیا اور ٹخنوں تک پانی پہنچ گیا اور اکثر حصہ پاؤں کا دھل گیا تو پھر مسح ختم ہو جائے گا، دوسرے پاؤں کو دھونا بھی واجب ہو جائے گا۔ ایک پاؤں تو خیر ایسے دھل گیا، اب اسے چاہیے کہ موزہ اتارے اور دوسرا پاؤں بھی دھوئے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اپنے موزوں پر کسی دوسرے شخص سے مسح کرانا یہ بھی جائز ہے۔ مریض ہے اور نہیں خود مسح کر سکتا اور اس کے کسی عزیز نے مسح کرا دیا اس کے پاؤں پر تو یہ جائز ہے، اس کا وضو ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ان مسائل میں جو موزے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ موزے سے مراد وہ چمڑے کا بنا ہوا موزہ ہے جو ٹخنوں سے اوپر ہو اور ٹخنے اس میں ڈھانپے ہوئے۔ اگر ٹخنے ڈھانپے ہوئے نہیں ہیں تو پھر اس انسان کے لیے موزے کا مسح جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک تفصیل یہ بھی سن لیجئے کہ بعض جوتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے صرف تلوے میں، جوتے کے تلے میں چمڑا ہوتا ہے اور اس کو منعل کہتے ہیں۔ نعل کہتے ہیں نا تلوے کو، گھوڑے کے سم میں ایک لوہا لگایا جاتا ہے اسے بھی نعل کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو منعل ہوتے ہیں تو نیچے تلوے کی طرف تو سارے کا سارا چمڑا لگ گیا اور اس کے اوپر کپڑا سلوا لیا گیا موزے کی طرح۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کپڑا ایسا گاڑا ہے، ایسا دبیز، ایسا موٹا ہے کہ اس میں سے پانی نہیں چھنتا اور پاؤں نظر بھی نہیں آتا اور مسح کے جواز کی جو شرطیں ہونی چاہیے وہ سب موجود ہیں، تو اس پر بالاتفاق مسح جائز ہے۔ ایک تو موزے ہو گئے تھے فل چمڑے کے، پورا چمڑا، یہ دوسری قسم آ گئی کہ اس نے صرف تلوے کی سائڈ پہ چمڑا استعمال کیا اور جو اوپر موزہ بنا ہوا تھا لفافہ نما، یہ سارے کا سارا اتنا موٹے کپڑے کا تھا، اتنا موٹا سوت تھا اس میں یا اون تھی کہ اس پر اگر پانی پڑتا تو وہ چھنتا نہیں اور اس کے اندر جو پاؤں ہے وہ نظر نہیں آتا۔ الغرض مسح کے جو جواز کی شرائطیں وہ موجود ہیں تو اس پر مسح جائز ہے۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہو گئی کہ نیچے تو چمڑا ہی لگا ہوا ہے تلوے کی سائڈ پہ، لیکن اوپر جو جراب اس نے لگائی ہے آپ کاٹ کے اس کے ساتھ جو سلائی کی ہے تو یہ عام سوتی یا نائلون کی جراب ہے، تو یہ دیکھیے پنڈلی پر کھڑی نہیں ہو سکتی، پنڈلی سے یہ چمٹ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر ربر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ تو اب اس پر بالاتفاق مسح جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ شرائط پائی نہیں جاتی اور ان شرائط کا تذکرہ ابھی بھی اور کل بھی گزر چکا۔ اور اگر اونی کپڑا ہو اور دبیز ہو، سوتی ہو گیا نا تیسری قسم، سوتی کپڑا،
چوتھی قسم یہ ہے کہ اب نیچے تو تلوے میں تو لگا ہوا ہے سارا چمڑا، اور یہ جو کپڑا ہے یہ اونی ہے اور یہ بھی دبیز ہے، اور اس میں مسح کی شرائط نہیں ہے، تو اس پر فقہا کا اختلاف ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ انسان اس پہ مسح نہ کرے، اس لیے یا دو صورتیں مسح کی درست ہو گئیں، یا تو سارے کا سارا موزہ چمڑے کا بنا ہوا ہو، اور یا تلوا چمڑے کا ہو اور اس کے اوپر جو اونی کپڑا لگایا گیا ہے وہ اتنا دبیز ہو، وہ اتنا موٹائی میں ہو کہ اس میں مسح کی شرائط پائی جا رہی، اور مسح کی پوری شرائط اگر وہ کرتا ہے تو اس پر پھر یہ جائز ہو جائے گا مسح کرنا۔ اور اسی طرح پلاسٹک کے موزے ہو جائیں اور اس پلاسٹک کو جراب کے ساتھ سی لیا جائے تو اس کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ موزہ اور وہ پلاسٹک آپس میں سلی بھی ہوں، اور اگر سل کے ایک ہو جائیں گی تو جائز ہوگا، وگرنہ جائز نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد موزے کے سے ملتی جلتی ایک چیز پٹی ہے، جبیرہ جسے کہتے ہیں، اصابہ بھی کہتے ہیں۔ پٹی، حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تھے تو حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ایک پٹی سے باندھا ہوا تھا درد سر کی وجہ سے۔ تو یہ جو پٹی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو پٹی ہوتی ہے جو زخم پر باندھ دیتے ہیں، سوتی ہوتی ہے، سوت کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک پٹی وہ ہوتی ہے جو پلستر کہلاتا ہے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس پہ پلستر باندھ دیتے ہیں نا۔ اب ان کے احکامات بھی سن لیجئے، اور یہ خاص طور سے ڈاکٹرز کو یاد رہنے چاہیے تاکہ وہ اپنے مریضوں کو اس چیز کی تلقین کر سکیں۔ بہت سے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اور وہ بیچارے ان چیزوں کو جانتے نہیں ہوتے، تو ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے پڑھا لکھا ہوگا کچھ اس مسئلے میں، تو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ شرعاً ان مسائل کو ذہن میں رکھیں تاکہ اپنے مریضوں کو، یا کبھی کوئی ان سے پوچھتا ہے تو وہ شریعت کا یہ حکم انہیں بتائیں گے تو انہیں بھی ثواب ہوگا، اور لوگوں کو یہ اندازہ بھی ہوگا کہ ڈاکٹرز جو ہیں انہیں بھی دین کا علم حاصل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اور یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پٹی پر یا پلستر پر مسح کرنا اس وقت جائز ہوتا ہے جب اس کے نیچے جو عضو ہے اسے دھونے پر یا مسح کرنے پر قدرت نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، مثلا زخم ہو گیا، پٹی باندھی، اگر اب پٹی کھول کے دھوئے تو بھی مشکل ہے اس کے لیے، اور پٹی کھول کر مسح کر لے، تر ہاتھ پھیر لے، اس پہ بھی قدرت نہیں ہے، تو اس کو پٹی پر مسح کرنا جائز ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ پانی پہنچنے سے یا مطلقاً کھولنے سے ہی تکلیف ہوتی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اب پلستر کیسے کاٹا جائے، تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے، تو شریعت نے بتا دیا کہ اب تم اسے مسح کا حکم دے دو، اور مسح ایک ہی دفعہ کافی ہے، یہ نہیں ہے کہ بار بار مسح کرتا پھر۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پٹی کھول سکتا ہے لیکن ایسی جگہ ہے کہ وہ پھر خود باندھ نہیں سکتا، پٹی ایک بار کھول دی، زخم کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، اب اسے ضرورت ہے کہ کوئی نرس آ کے اس کے لیے پٹی باندھے، نرس بھی میسر نہیں، کوئی اور بھی میسر نہیں، تو پھر بھی وہ پٹی پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ زخم اگر ایسا ہے کہ وہ پٹی کھولے تو ٹھنڈے پانی سے دھونے سے نقصان ہوگا، اور گرم پانی سے دھونے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو پھر اسے گرم پانی کرا کے اس جگہ کو دھونا چاہیے، اس پر پٹی پہ مسح جائز نہیں ہوگا۔
تو خلاصہ یہ نکلا کہ پٹی یا پلسٹر پر اگر کوئی انسان اگر اسے کھولے یا کھول دے تو باندھنے کے لیے کوئی نہیں ہے، یا اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ چیز ضائع ہو جائے گی، پٹی ہے، پلسٹر ہے، اگر وہ کھول دیتا ہے تو یہ ضائع ہو جائے گا، عام جو قیمت ہے اس سے زیادہ جا کے مارکیٹ میں ملے گا، تو بھی اس کے لیے جائز ہے کہ مت کھولے اس پٹی اور پلسٹر کو اور مسح کر لے۔ یا یہ صورت پیش آ گئی کہ قیمت تو زیادہ نہیں، پٹی کیا 20-25 روپے کی مل جائے گی، مگر اس بیچارے کی تو تنخواہ ہی کل 3000 ہے، یہ کہتا ہے پٹی اگر کھول دوں اور پھر نئی پٹی خریدوں تو تنگ دستی کی وجہ سے نئی پٹی کہاں سے خریدیں گے، یہ اپنے پیسے واقعی کسی حقیقی شرعی عذر کی بنیاد پر بچا رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ مت کھولو اس پٹی کو اور اسی پہ مسح کر لو، یہ جائز۔ اس لیے یہ مختلف عذر ہیں، ان بنیادوں پر اگر کوئی آدمی مسح کرتا ہے تو جائز ہے۔ اور اچھی طرح یہ مسئلہ سنیے کہ اگر ڈاکٹر واقعی خدا کا خوف ہو، اس میں دین سے اس کا کوئی تعلق ہو، اور وہ کہہ دے کہ صاحب اس پٹی پر مسح کرنے سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو بالکل مسح نہ کرے اور اس عضو کو، اس جگہ کو چھوڑ دے اور نہ مسح کرے، دھونا تو ہوگا ہی نہیں، مسح بھی نہ کرے اس پٹی پہ، اور نماز پڑھے اور طہارت کے حکم میں اس پہ عمل کرے، وہ پاک بھی اسی طرح ہے اور وہ اسی طرح نماز پڑھے گا اور انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی کسی انسان نے پٹی باندھی اور پٹی اگر تر ہو گئی تو زخم کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے۔ پٹی اگر تر ہو گئی تو پانی زخم تک پہنچ جائے گا نا، اور زخم خراب ہو سکتا ہے، تو وہ احتیاط سے مسح کرے۔ اور اگر زخم اچھا نہیں ہوا اور پٹی گر پڑی تو یہ بھی یاد رکھیے، زخم اچھا نہیں ہوا تھا، پٹی کھل گئی، گر پڑی، تو اب نہ ہی تو اس جگہ کو دھونا اس کے لیے فرض ہے اور نہ ہی اس کا مسح باطل ہوگا، اسی پٹی کو دوبارہ باندھ لے، دوبارہ مسح بھی نہ کرے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ زخم اچھا ہو گیا تو اب پٹی پلسٹر جو چیز تھی اس نے خود بخود جگہ چھوڑ دی اور وہ گر گئی، تو یہ زخم اچھا ہو کے زخم پکا ہو گیا، اب گرنا ہے نا، تو اب جو پٹی گر گئی ہے تو اس خاص جگہ کو دھونا اس پہ واجب ہو جائے گا، باقی وضو اس کا قائم ہے، اس جگہ کو دھو لے۔ ایسے ہی کسی کو زخم ہو گیا اور پٹی پر مسح کیا، اب ڈاکٹر آیا اگلے دن، اس نے کہا پٹی تبدیل کر دیں، مثلا اس نے ظہر میں مسح کر لیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آئے اور انہوں نے کہا اس کی پٹی تبدیل کر دو، تو پھر بہتر ہے کہ دوبارہ اس پٹی کو جب تبدیل کر کے نئی پٹی چڑھائیں گے نا تو اس پہ مسح کر لے، اور اگر دوبارہ مسح نہیں کرتا تب بھی یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، پرانی پٹی پھینک دی، نئی پٹی چڑھا دی، بس مسح ہو گیا شرعاً اس کو اور زحمت نہیں دینی۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ کسی آدمی نے پٹی لپیٹی زخم پہ، ایک مرتبہ فرض کر لیں کلائی میں کوئی زخم تھا، ایک مرتبہ اس نے گولائی میں پٹی لپیٹی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں تہ، ہوتا ہے نا، کئی تہیں لگتی ہیں، تو اوپر کی تہ جو تھی اس پہ مسح اس نے کر لیا، اب ڈاکٹر نے یا کسی بھی وجہ سے اس اوپر کی تہ کو کھول کے، فرض کیجئے پٹی ڈھیلی پڑ گئی تو اوپر کی تہ جو تھی وہ یا میلی ہو گئی تھی، اسے اتارا اور اتار کر کاٹ کے پھینک دیا اور نیچے سے نئی تہ آ گئی نا، ابھی جو نئی تہ آئی ہے، نیچے کی پٹی جو آئی ہے، اس پہ مسح کرنا دوبارہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کوئی کر لے تو بہتر ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، واجب نہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے، مثلا کسی آدمی کی انگلی میں زخم ہو گیا، اب مرہم لگا لی، تو مرہم جو ہے
وہ زخم سے زیادہ جگہ پر لگ جائے گی نا. جب وضو کرے گا تو مسح کر لے گا اس پٹی، اوپر پٹی باندھی تھی، پٹی پر جو مسح کرے گا تو زخم کی جگہ کو بھی کافی ہو جائے گا، اور زخم کے ارد گرد جو جگہ ہے نا جہاں پہ پٹی باندھی جاتی ہے اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. پٹی اور موزہ دونوں کے مسح میں طریقہ تو کرنے کا ایک ہی ہے کہ تر اور گیلا ہاتھ پھیر دیا جائے بس. لیکن ان دونوں میں بہت بڑے بڑے فرق ہیں، وہ فرق ہم آپ سے عرض کرتے ہیں. اس لیے پھر یہ بات سن لینی چاہیے کہ پلستر کھولنا زخم کے لیے تکلیف دہ ہو، یا پلستر کھول کر اور پھر دوبارہ پلستر نہیں کیا جا سکتا، یا کیا جا سکتا ہے مگر اتنے پیسے نہیں ہیں، تو یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ بس ایک مرتبہ اس پلستر پر مسح کافی ہے، اور جب نیا وضو کرے گا پھر اس پر کر لے گا اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے. ایسے ہی پٹی اگر کھل جاتی ہے تو نیچے سے جو نئی پٹی نکل رہی ہے اس پر مسح کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور اگر کوئی زخم ایسا ہے کہ اس پر مسح کرنا بھی ڈاکٹر منع کرتا ہے تو مسح بھی نہ کرے، وہ بھی معافی ہوگی. یہ بات. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ موزے پر مسح کرنا اور پٹی پر مسح کرنا، اس میں فقہا نے 21 فرق لکھے. یہ جو 21 فرق فقہا نے لکھے ہیں ان سب کا تو گننا ذرا دشوار ہے اور سب کو اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، مگر موٹے موٹے فرق ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں. کہ موزے کا جو مسح تھا اس کے لیے 1 دن اور 1 رات تھا نا، مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں. لیکن یہ جو پٹی ہے اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے. پٹی ایک بار باندھ دی، مسح کر دیا، اب اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے. کوئی آدمی ہر مرتبہ وضو کرتے ہوئے اگر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے یا اپنے سکون کے لیے یا اپنی عادت کے مطابق کرتا ہے، وہ الگ بات ہے. مگر پٹی ایک بار باندھی، پلستر ایک بار کر دیا، ایک بار اس کا مسح ہو گیا، بس کافی ہے. اب اس کے لیے کوئی مدت متعین نہیں. ایک فرق یہ بھی ہے کہ اگر موزے اتارے گا تو پھر دوبارہ پاؤں دھو کے ہی پہن سکتا ہے نا، کیونکہ وضو ختم ہو گیا تھا. اب دوبارہ اس نے وضو کرنے سے پہلے موزے اتار دیے تو اب وہ وضو کر کے پاکیزگی کی حالت میں پہننے ہیں. جبکہ پٹی کا اور پلستر کا یہ حکم نہیں ہے کہ پٹی اور پلستر اگر بدل دیا، کسی نے خود بدل دیا، ڈاکٹر نے بدلوا دیا، کسی نرس نے بدل دیا، تو دوسرا اس پر جو پلستر چڑھائیں گے یا دوسری جو اس پہ پٹی چڑھائیں گے اس پر مسح کرنا واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے. اور ایسی ہی ایک فرق یہ بھی ہے کہ موزے تو آپ پہنتے ہیں کامل طہارت کی حالت میں، یعنی بالکل وضو ہو کر کے باوضو ہو کر ہی پاؤں موزے میں داخل کریں گے اور موزہ اس کو بند کر دیں گے. پھر اب اس کے بعد جب بھی آپ نے مسح کرنا ہے موزوں کا تو اب آپ کر سکتے ہیں. جبکہ پٹی کا طہارت کی حالت میں باندھنا شرط نہیں، پلستر کا طہارت کی حالت میں باندھنا شرط نہیں. اگر کسی نے پٹی باندھی اس وقت اس کا وضو نہیں تھا اور اس نے وہ جگہ بھی نہیں دھوئی، پٹی باندھ دی گئی تو اس میں مسح جائز ہے. فرض کر لیجئے ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالی عافیت دے سب کو، اور وہ جب پہنچا ہے ہاسپٹل میں یا ڈاکٹر نے اس کے جسم پہ پٹیاں جب باندھی ہیں، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اس پہ پلستر کیا ہے، تو وہ یہ تھوڑا ہی کہے گا کہ پہلے وضو کرو اور پھر پلستر چڑھاؤ تاکہ تمہیں آئندہ مسئلے میں آسانی ہو. شریعت کہتی ہے ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس کو پلستر پٹی جو بھی ہے فوری طور پر اس کی بینڈیج کرے، اس کو باندھ دے. اب اگلی نماز کا وقت آ گیا تو بس یہ اسی پٹی پر اسی پلستر پر مسح کر لے، نہ تو اسے کھولے گا، نہ طہارت کے ساتھ اس کا باندھنا شرط تھا، اور نہ ہی یہ جگہ ہے کہ وہ جگہ دھو کر پھر باندھی جائے. موزے میں اور پٹی
اور پلستر ان تمام چیزوں میں موزے سے فرق ہے۔ ایسے ہی اگر پٹی پر پلستر پر مسح کرنا تکلیف دے اور ڈاکٹر واقعی دیندار ہو اور کہہ دے کہ آپ اس کو روک دیں، اس پہ مسح بھی نہ کریں، ہاتھ بھی نہ لگائیں، تو یہ جائز ہے، درست ہے، ویسے ہی نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح پٹی پر مسح کرنا عضو کے نہ دھو سکنے کے عذر پر جائز ہے، یعنی وہ عضو دھو ہی نہیں سکتا، پلستر باندھ دیا ڈاکٹر نے، اب پلستر کے نیچے جو بھی ہاتھ یا پاؤں جو ہڈی ٹوٹی تھی وہ آ گئی نا، اب تو اسے کاٹے پھر دھوئے، یہ ہو نہیں سکتا، تو نہ دھو سکنے کا جو عذر ہے شریعت نے اسے تسلیم کیا ہے، اور شریعت بتاتی ہے کہ وہ اسی طرح مسح کر لے، یہ جائز ہے۔ ایسے ہی پٹی پر یا پلستر پر مسح کرنا، اس میں وضو اور فرض غسل سب برابر ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی نے بازو ٹوٹ گیا، پلستر باندھ دیا ڈاکٹر نے، اور اسے فرض غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو فرض غسل کرے گا، اور اس پلستر پر یا پٹی پر اس نے جو مسح کیا ہے بس اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جبکہ وہ موزوں کی صورت میں اسے پاؤں سے موزے اتار کر پھر پاؤں دھونے پڑتے، اگر اس پہ غسل فرض ہوتا تو۔ لیکن پٹی جب باندھ لی ہے یا پلستر چڑھا لیا ہے تو اب اس کے لیے وضو اور غسل دونوں چیزیں برابر ہیں، وہ دونوں حالتوں میں مسح کر لے گا، یہ کافی ہے۔ اسی طرح جو موزے ہیں ان میں نیت بعض فقہا کے نزدیک وہ ضروری ہے، فرض ہے، جبکہ پٹی اور پلستر کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے مسح میں نیت بالاتفاق شرط نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ پہلے بیان کیا تھا کہ کسی آدمی نے موزہ پہنا اور پاؤں میں اندر موزے کے پانی چلا گیا، بارش ہو گئی یا اس کا پاؤں نالی یا حوض میں پڑ گیا، تو اب اندر سے پاؤں اگر اتنا ہو گیا کہ وہ دھل گیا، ٹخنے تک پانی پہنچ گیا، تو ضروری ہے کہ دوسرا پاؤں جو ہے اسے بھی دھو لیا جائے، جبکہ پٹی میں یہ حکم نہیں۔ پٹی یا پلستر کیا، اس میں پانی چلا گیا تو مسح باطل نہیں ہوگا۔ موزوں میں تو مسح باطل ہو گیا تھا نا، اسی لیے حکم تھا کہ دوسرے پاؤں کا موزہ بھی اتار دیا جائے، پٹی میں یہ چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کوئی زخم ہو گیا اور ہاتھ پہ اس نے پٹی باندھ لی، اب وہ وضو کر رہا تھا یا غسل کر رہا تھا اور ہاتھ اتنا گیلا ہو گیا کہ سارا پانی جو تھا وہ سرایت کر گیا پٹی میں اور نیچے ہاتھ تک جا پہنچا، اس کے باوجود اس کا مسح باطل نہیں ہوگا، اس کا وہی مسح قائم ہے۔ اور ایک بات یہ خیال کر لینی چاہیے جو بہت ضروری ہے کہ پٹی یا پلستر اس کا اکثر حصہ مسح میں آنا شرط ہے۔ ایک ہاتھ کو بھگوئے اور ہاتھ بھگو کر اس پہ جب تری باقی رہ جائے تو اس تری کو پورے کا پورے ہاتھ کو اس پلستر یا پٹی پر رکھ کے پھیر لے۔ چونکہ پٹی اور پلستر کوئی خاص طریقہ تو ہے نہیں، یعنی ڈاکٹرز کے ہاں خاص طریقے ہیں مگر کوئی متعین طریقہ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کیسے پھیرے۔ اصولاً اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ پٹی یا پلستر کا اکثر حصہ اس پر تر ہاتھ کو پھیر دے، ساری ہی پٹی یا پلستر کے تر ہاتھ کو پھیر دے تو بہت اچھا ہے، لیکن اکثر حصہ جو ہے اس پر پھیرے گا تب مسح ہوگا، جبکہ موزے میں شرط نہیں تھی۔ موزے میں تو 3 انگلیوں کے برابر فرض تھا نا، تو موزے میں اور پٹی اور پلستر میں ایک یہ بھی بنیادی فرق ہے۔ تو چاہیے مریض کو کہ پلستر
یا پٹی جو باندھی ہوئی ہے اس کے اکثر حصے پر تر ہاتھ کو پھیر۔ اور آخری مسئلہ جس کو یاد رکھنا چاہیے، پہلے بھی بیان ہو چکا، کہ پٹی کا جو مسح ہے اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ جب تک زخم اچھا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ مسح کرے، اور اسی حالت میں اگر وہ تندرست لوگوں کی باوضو لوگوں کی امامت کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹرز نے پٹی باندھ دی، اب وہ وضو اس نے کیا اور وضو کے میں اس نے اکثر حصہ پلستر کا یا پٹی کا اس پہ مسح کر لیا اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کے پیچھے سارے تندرست لوگ ہیں جنہوں نے مکمل طور پہ وضو کیا تھا، کسی نے بھی مسح نہیں کیا تھا، ایسا نہ کسی کے پٹی بندھی بھی تھی، تو بھی اس شخص کی امامت درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور جب تک یہ زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کا مسح ٹھیک ہے۔ لیکن موضع میں 1 دن اور 1 رات تھا، 3 دن اور 3 رات تھے مسافر کے لیے، وہاں مدت متعین تھی، اور یہاں پر مدت جو ہے اس کا تعین نہیں ہے، زخم کے اچھا ہونے پر ہے۔ جب ڈاکٹر اس کو کھول دیں گے پلستر کو، یا جب اس کا زخم اچھا ہو جائے گا اس کے بعد اس جگہ کو دھونا شروع کر دے گا۔ یہ تھا بیان وضو کے سلسلے میں۔ آخری چیز جو رہ گئی تھی کہ پاؤں کے موزوں پر مسح کرنا، اور اسی ضمن میں پلستر اور پٹی پر مسح کرنے کا حکم بھی آ گیا۔ اور چونکہ عام طور پہ اسپتالوں میں اور ڈاکٹرز کو ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان ان مسائل کو یاد رکھے۔ ڈاکٹرز کو پتہ ہونا چاہیے اور آدمی کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کہیں چوٹ لگ جائے، پلستر پٹی کا کوئی مسئلہ ہو، تو اس وقت آدمی کے ذہن میں مسائل ہوں، سنے ہوئے ہوں، یاد کیے ہوئے ہوں، تو پھر اللہ کی اطاعت، بندگی، عبادت، ان چیزوں میں بہت سہولت رہتی۔ نماز کی شرائط میں ایک شرط مزید ہے، اور وہ ہے قبلہ رخ ہونا۔ اور قبلہ رخ ہونے میں کیا کیا احکامات ہیں اور کیا اس کی صورتیں ہیں اور ان کو جاننا کس طرح سے ضروری ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد نماز تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے جو شروع ہوتی ہے اس کے مسائل پہ بات ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد